بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خان، تم حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے، میرے وجود نے کہا۔ تمہارا نفس تمہیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، تمہاری عبادت و ریاضت ضائع ہوتی جا رہی ہے، تمہیں خیر و شر کی پہچان نہیں رہی۔ تم نے سکھ دیو کو جھلسا کر اپنے نفس کو تسکین دی ہے۔ اس کے بعد میرا وجود دھندلانے لگا، اس کے خد و خال بگڑتے چلے گئے، پھر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے وجود کے غائب ہوتے ہی میں اس طرح سے چونکا جیسے نیند سے بیدار ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اسے اشارہ خداوندی ہی کہوں گا۔ حق تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے کہ اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو بھی کن کن طریقوں سے ہدایت دیتا ہے۔ اس اشارے کو پاتے ہی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ واقعی یہاں آ کر میں نفس کا غلام بن گیا تھا۔ نفس نہایت چالاکی سے مجھ پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں یہاں آ کر دنیاوی شان و شوکت میں ایسا کھویا کہ خدا کو بالکل ہی بھول گیا۔ میں جو اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اپنے اعمال کی بدولت اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ میری عبادت و ریاضت سب کچھ اسی کے لیے ہوتی تھی، لیکن اب وہ سب اپنا روحانی اقتدار قائم رکھنے کی خاطر کر رہا تھا۔ سکھ دیو کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک فطری عمل تھا، لیکن کیا میرا یہ عمل جائز تھا؟ مجھ جیسے انسان کو جو قرب الہی کا خواستگار ہو، اس کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا حق تو نہیں ہے۔ میرے دل میں عاجزی و انکساری کی جگہ تکبر نے لے لی تھی۔ اصغر مجھ سے معافی مانگتا رہا، لیکن میں نے غرور سے اسے ٹھوکر مار دی تھی۔ سکھ دیو کلمہ تمجید پڑھ رہا تھا اور میں حقارت سے اسے جہنمی کہہ رہا تھا۔ بونے جو خیر و شر کا مجموعہ تھے، انہوں نے بھی دل کا حال جاننے سے مجبوری ظاہر کر دی تھی۔ پھر میں کون تھا جو اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا تھا؟ میری حیثیت کیا تھی؟ اپنی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی میں کانپ اٹھا۔ میں فلسفہ روحانیت کو بھلا بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری روحانی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ آیت کریمہ کا اثر ختم ہو چکا تھا، اور پھر میں سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں گر کر میرا دل بھر آیا۔ میں خدا کے حضور میں رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا۔ مجھ پر شرم و ندامت کا شدید احساس غالب تھا۔ کافی دیر بعد جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایک بار پھر خود کو ہلکا محسوس کیا۔ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر واپس جیکب تالاب چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ میری اصل دنیا تو وہی تھی اور مستانی کا ٹھکانہ بھی، لیکن میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ اپنی دنیا میں واپس جانے سے پہلے ایک بار سکھ دیو سے مل لوں۔ اس کے ساتھ میں نے جو انتہائی غیر مناسب سلوک کیا تھا، اس کی معافی مانگ لوں۔ مستانی کا کہنا تھا کہ حق تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور میں حق تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر سکھ دیو کا پیر پکڑنے کو تیار ہو گیا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کہاں ہوگا وظیفہ پڑھا، اور پھر میری ظاہر و باطنی نگاہ وسیع ہوتی چلی گئی۔ میں نے دیکھا دریا کے بیچ درختوں کے جھنڈ میں واقع ایک مندر کی سیڑھیوں پر جھلسا ہوا سکھ دیو لیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک بوڑھا سنیاسی بیٹھا زخموں کا علاج کر رہا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس کے زخم نہیں بھرے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ میں نے فوراً ہی اپنی بصیرت کو سمیٹا اور بھکر پہنچ کر اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ بھکر، سکھر اور روہڑی کے درمیان دریائے سندھ کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے۔ یہ ہندوؤں کا نہایت ہی متبرک اور مقدس مقام ہے۔ سکھ دیو تک پہنچنے کی خاطر میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور سانس کے ساتھ حق تعالیٰ کی گردان کرنے لگا۔ میں اپنے جسم سے روح کو جدا کرنا چاہتا تھا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری روح نے جسم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید میری روح میرے اعمال کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے اس عمل کو ترک کر دیا اور مادی ذرائع سے اس تک پہنچنے کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے نہیں جانے دیں گے۔
اب جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت کے ہیں جب پاکستان وجود میں آ چکا تھا اور اس کرۂ ارض پر سب سے بڑا نقل مکانی کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ لوگ اس زمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور کچھ لوگ اس زمین پر آ رہے تھے۔ اس افراتفری کے زمانے میں کب کسی کو کسی کا ہوش رہتا ہے؟ شہر کی گلیاں اور سڑکیں سنسان تھیں۔ جو لوگ اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ ہندو تھے، اور جو اپنی جانوں کے خوف سے دن ہی کو اسٹیشن چلے جایا کرتے تھے۔ جو مسلمان مہاجرین آ رہے تھے انہیں مسلم لیگی رضاکار دن نکلتے ہی کیمپوں میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ جب میں اسٹیشن پہنچا تو چھوٹی لائن کے پار جو کھوکھرا پار سے ہندوستان جاتی تھی، ہندوؤں کا وہاں جم غفیر تھا۔ وہ سب مونا باؤ جانے کے لیے ریل گاڑی کے منتظر تھے۔ وہ بڑی ہی تاریک رات تھی، چاروں جانب سناٹا چھایا ہوا تھا، اور کبھی کبھی اس سناٹے کو کتے کے بھونکنے کی آواز توڑ دیا کرتی تھی۔ میں شاہی بازار کے بیچوں بیچ گلیوں سے گزرتا اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سی گلی کو پار کیا اور ایک دوسری چھوٹی سی گلی میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ ایک شیریں اور دل نواز آواز تھی۔ میں نے اتنی دلکش آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی جس نے مجھے خان بابا کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے بڑی ہی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ آج تک میری زندگی میں کبھی کسی عورت کو دخل نہیں رہا۔ رات کے سناٹے میں اپنا نام سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے آواز کی طرف دیکھا۔ اس چھوٹی سی گلی کے درمیان میں ایک نہایت ہی خوبصورت عورت سندھی اجرک سے اپنا جسم چھپائے کھڑی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر پوچھا، کیا تم نے مجھے آواز دی ہے؟ ہاں بابا جی، اس عورت نے نہایت ہی مترنم آواز میں کہا۔ اس وقت آپ کو دیکھ کر میرا من خوشی سے کھل اٹھا ہے۔ شاید بھگوان نے آپ کو میری رکشا کے لیے ہی بھیجا ہے۔ بتاؤ بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہندو عورت کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور میرے معتقدین میں سے ہے۔ اس وقت مجھے یہاں سے گزرتا دیکھ کر مدد کی طالب ہوئی ہے۔ آئیے اندر آ جائیے، اس نے ایک دروازے کی جانب چلتے ہوئے کہا جو کہ 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے سوچا کہ بیچاری مصیبت کی ماری ہے اور شاید کوئی مرد اس کے گھر میں نہیں ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے نئے محراب دار بنے ہوئے دروازے کے کواڑوں کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ مکان کافی بڑا تھا لیکن اندر سے بہت پرانا دکھائی دیتا تھا، اور اس کے نیچے سے اینٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ رنگ بھی مٹیالہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پوری عمارت پر ایک ناقابل بیان ویرانی سی بھی مسلط ہو گئی تھی۔ اس عورت نے اس مکان کے صحن کو عبور کیا اور اندر کی جانب بنے ہوئے قطار در قطار کمروں میں سے ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں ابھی صحن کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اسی عورت کی نہایت ہی شیریں آواز سنائی دی، اس طرف اندر آ جاؤ۔ میں نے بے سوچے سمجھے اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، اور جب میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ کمرہ نہایت ہی قیمتی ضروری اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ ابھی میں اس کمرے کی چیزیں دیکھنے میں محو تھا کہ اس عورت نے مخاطب کیا، خان بابا، میں اس وقت ایک زبردست مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے۔ کیا تم اس مکان میں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں بابا جی، اس نے نہایت ہی ملائم لہجے میں جواب دیا، اس مکان میں میں اپنی کنواری کنیا کے ساتھ تنہا ہی رہتی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا، بات کیا ہے؟ اس سے بہت مجبور ہو کر آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اس گھٹنا کا اپائے آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس دھرتی پر آپ بھگوان کے اوتار ہیں، آپ کی شکتی میری سہایتا کر سکتی ہے۔ اس کی زبان سے تعریفی کلمات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور میں نے نہایت ہی تمکنت سے کہا، تم کچھ بتاؤ تو، میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ انداتا وہ اسی طرح ہاتھ جوڑے ہوئے غمزدہ لہجے میں بولی، میری ایک ہی کنواری کنیا ہے اور وہ اس وقت سخت بیمار ہے۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے قدرے سینہ پھلا کر پوچھا۔ میری بات سنتے ہی وہ تیزی سے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی مسحری کے پاس پہنچی۔ اس مسحری پر نہایت دیدہ زیب چھپر کھٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کے چاروں جانب سرخ ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ اس عورت نے ہاتھ بڑھا کر سامنے کی جانب کا پردہ تھامے ہوئے کہا، یہ ہے میری کنیا مہاراج۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک 16-17 سالہ نہایت ہی حسین لڑکی بستر پر محو خواب تھی،
اس کے چہرے پر رونائیاں ہی رونائیاں تھیں، اس کے حسن میں شباب ہی شباب تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنا حسین چہرہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے حسن کے سحر میں ڈوبا ہوا آگے بڑھا اور مسحری کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ مجھے وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا، جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں دیکھا ہے، کب دیکھا ہے، یہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چند آیتیں پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس پر کوئی گہرا اثر ہے یا یہ بے ہوش ہے تو ضرور آنکھیں کھول دے گی، لیکن نہیں، دوشیزہ اسی طرح بے ہوش لیٹی رہی۔ اس کی سانس کے زیر و بم کے علاوہ جسم نے ذرا سی بھی حرکت نہیں کی۔ یہ کیا بیمار ہے؟ میں نے اپنی ناکامی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ کب سے بیمار ہے؟ بابا جی، عورت بولی، یہ آج سے نہیں، 3 برس سے اسی طرح خاموش لیٹی ہے۔ 3 برس سے؟ تعجب میں میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ ناگ دیوتا کا شراپ ہے، عورت نے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پردہ چھوڑ دیا۔ ریشمی پردے کے پیچھے مسحری پر لیٹی ہوئی دوشیزہ پھر چھپ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھیے، بتاتی ہوں، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب میں بیٹھ گیا تو وہ سامنے کھڑی ہو کر بولی، مہاراج، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آج سے کئی برس پہلے میں تھرپار کر کے ایک گاؤں میں اپنے پتی دیو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بھگوان نے بڑی ہی پرارتھناؤں کے ساتھ مجھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی سے نوازا تھا۔ اس گاؤں کے ایک کنارے پر ایک ناگ دیوتا کا مندر بھی تھا۔ میری بیٹی اپنی سکھیوں کے ساتھ صبح و شام وہاں پوجا پاٹ کے لیے جاتی تھی۔ ناگ دیوتا کی یہ ریت ہے، وہ نہایت دکھ سے بولی، کہ جب کوئی کنواری کنیا جوان ہو جاتی ہے تو ناگ پنچھی کے دن اسے 1 سال کے لیے داسی بنایا جاتا ہے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر 1 ہفتے بعد ہی جبکہ میری بیٹی سورج ڈھلے کنویں سے پانی بھر کر لا رہی تھی، کسی ناگ نے اسے ڈس لیا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت لمحہ بھر کو رکی، پھر گلوگیر آواز سے بولی، میں نے فوراً ہی سنیاسیوں کو اور سپیروں کو بلایا، انہوں نے اس کا زہر تو چوس لیا لیکن اسے ہوش میں نہ لا سکے۔ بس جب سے یہ یوں ہی بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے اس کا بہت علاج کروایا اور میں اسے لے کر یہاں حیدرآباد شہر میں آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے نہ صرف ڈاکٹروں اور ویدوں کا علاج کرایا بلکہ بڑے بڑے مہاپرش سادھوؤں کو بھی دکھایا، لیکن کوئی بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکا۔ پھر میں نے بے خیالی سے کہا، پھر ایک دن وہ خلا میں دیکھتی ہوئی بولی، ایک مہان گیانی سادھو نے بتایا کہ یہ بے ہوشی دراصل ناگ دیوتا کا شراپ ہے اور اس کا اپائے صرف شیش ناگ کا من ہے۔ شیش ناگ کا من؟ میں نے تعجب سے کہا۔ مہاراج، وہ ہندو عورت عقیدت سے بولی، جب ناگ 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے شریر کا زہر ایک روشن گولا بن جاتا ہے اور وہ سیاہ راتوں میں اس من کو منہ سے نکال کر اس کی روشنی میں گھومتا ہے۔ اسی من میں ناگ دیوتا کی وہ شکتی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی مرے ہوئے انسان کو بھی اس کا پانی پلا دیا جائے تو وہ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ تم نے عجیب سی بات بتائی ہے، میں نے اسی طرح حیرانی سے کہا۔ مہاراج، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، دھرم کتھا میں یہی کچھ لکھا ہے، شیش ناگ کا من حاصل کرنا بڑا ہی کٹھن ہے، بڑا ہی کٹھن، لیکن جو منش اس دھرتی پر بھگوان کا اوتار ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، وہ آپ دیدہ ہو کر بولی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ کچھ کر سکوں۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آپ گیانی ہو مہاراج، آپ میں بھگوانوں جیسی شکتی ہے، میری کنیا کو اس مصیبت سے نجات دلا دو، ناگ دیوتا کے شراپ سے بچا لو، یا پھر اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھگوان سے کہو اسے اپنے پاس بلا لے، میں کب تک اس لاش کو یوں ہی سینے سے لگائے رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی التجا نے میرا دل پگھلا دیا۔ میں نے سوچا کہ اب تک میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے تسکین نفس کی خاطر کیا ہے، اپنے روحانی بھرم کو قائم رکھنے کی خاطر کیا، اور اب مجھ سے ایک عورت التجا کر رہی تھی، اپنے دکھ کا مداوا چاہتی تھی۔ پھر یہ حسین لڑکی کب تک یوں ہی بے ہوش پڑی رہے گی؟ اس کے معصوم حسن نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ویسے بھی میں سکھ دیو کے پاس معافی مانگنے جا رہا تھا، لیکن اب سوچا کہ پہلے اس نیک کام سے فارغ ہو لوں، شاید میری غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی یہ ایک سبیل بھی ہو،
اور پھر میں نے اس عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عورت نے بتایا کہ تاریک راتوں میں وہ ناگ پھلیلی نہر کے کنارے کسی جگہ پر نمودار ہوتا ہے اور پھر اپنے من کو نکال کر اس کی روشنی میں سیر و تفریح کرتا ہے۔ اس ناگ کے بارے میں برسہ برس سے شہرت تھی، کوئی اسے شیش ناگ بتاتا تھا اور کوئی اسے دیوتا کہتا تھا۔ اس ناگ کے بارے میں باتیں پھیلانے والے وہ مچھیرے تھے جو پھلیلی نہر میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی حویلی میں ٹھہر گیا اور پھر دوسری رات جب نیلے آسمان پر تارے جھل ملا رہے تھے، میں عزم اور ولولے کے ساتھ اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعے سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شیش ناگ کو کس طرح قابو میں کر کے اس کا من حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس مجھے خود پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، نہ جانے یہ کیسی لگن تھی، کیسا جذبہ تھا۔ اس زمانے میں 3 نمبر تالاب سے لے کر پھلیلی نہر کے کنارے تک ویرانی ہی ویرانی تھی، اور اتنی زیادہ خودرو جنگلی جھاڑیاں تھیں کہ ان میں سے آدمی کا گزرنا مشکل تھا۔ البتہ ان جھاڑیوں میں چند پگڈنڈیاں بنی ہوئی تھیں جنہیں دن میں آنے جانے والے مچھیرے استعمال کرتے تھے۔ میں انہی پگڈنڈیوں میں سے ایک لمبی سی پگڈنڈی پر ہو لیا۔ یہ پگڈنڈی بل کھاتی ہوئی پھلیلی نہر کے کنارے کی طرف جاتی تھی۔ ابھی میں کچھ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک زبردست غراہٹ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دائیں طرف کی جھاڑیوں سے ایک کالے رنگ کی بلی نکلی اور میرے سامنے کی جانب سے اس پگڈنڈی پر اس طرح سے بھاگتی چلی گئی جیسے وہ مجھ سے پہلے پہنچنا چاہتی ہو۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بس ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک فضا میں بین کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور بین کی آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ پگڈنڈی سے ہٹ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان ایک نہایت ہی سیاہ چمکدار سانپ، جس کا قد 1 گز یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا، اپنی دم کے سہارے کھڑا بین کی لے پر جھوم رہا تھا۔ اس کے چوڑے پھن پر سنہری بالوں کا ایک چھوٹا سا تاج تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ اس کا پھیلا ہوا پھن اور سرخ دوشاخہ زبان اس کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ میں نے بین بجانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ 20-22 سال کا ایک خوبرو سپیرا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی قمیض پر سفید دھوتی باندھ رکھی تھی اور سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی۔ اس کے دونوں بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھیں اور وہ مضبوطی سے بین کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ناگ کے سامنے رقص کرتے ہوئے بجا رہا تھا۔ اس کی دھن بڑی ہی دلکش اور مسحور کن تھی۔ وہ ماحول سے بے خبر بین بجاتا رہا، سیاہ ناگ مست ہو کر جھومتا رہا اور میں ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اچانک تاریک ماحول کو چکا چوند کر دینے والی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ اس قدر تیز روشنی تھی کہ کوئی بھی شخص آنکھوں کو چھپکائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ سانپ نے بین کی دھن پر مست ہو کر پنگ پونگ کی گیند سے بھی چھوٹی ایک سفید رنگ کی گول سی چیز منہ سے نکال کر زمین پر ڈال دی۔ یہ اس کا من تھا۔ من کے زمین پر گرتے ہی قریب کی ایک جھاڑی کے پیچھے سے عورت برآمد ہوئی۔ شاید وہ اس موقع کی منتظر تھی۔ اس عورت کے دائیں ہاتھ میں کانسی کی ایک بڑی سی تھالی تھی۔ اس تھالی میں 1 درجن سے زیادہ گھی کے چراغ جل رہے تھے۔ وہ عورت ہاتھ میں تھالی لیے ہوئے ناگ کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اس کا پورا جسم سیاہ تھا، بالکل ناگ کی مانند، اور وہ بین کی دھن پر ناگن ہی کی طرح لہرا رہی تھی۔ ایسا رقص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ماحول نہایت ہی پر اسرار ہو گیا تھا اور وہ عورت کے بجائے ناگن نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضو بین کی لے پر ناگ کی طرح لہرا رہا تھا۔ وہ عورت ناگ کے چاروں جانب رقص کرتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا سحر تھا۔ ناگ بھی اس کے ساتھ ہی گھوم رہا تھا۔ عورت کی کشش تھی کہ ناگ کی توجہ زمین پر پڑے ہوئے من سے ہٹ جائے۔ پھر بین کی لے بدل گئی۔ اس کی دھن بار بار بلند ہو کر آہستہ ہو جاتی تھی اور ساتھ ہی رقص کرتی ہوئی عورت کبھی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ بین کی دھن اور عورت کے رقص کے ساتھ ہی ناگ بھی اسی طرح سے حرکت کر رہا تھا۔ پھر بین کی دھن آہستہ ہوتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی عورت اور ناگ بھی بیٹھنے لگے۔ پھر عورت نے رقص کرتے ہوئے تھالی زمین پر رکھ دی۔ تھالی میں دودھ تھا
اور اس کے کناروں پر گھی کے چراغ جل رہے تھے۔ ناگ نے جوں ہی دودھ پینے کی خاطر تھالی میں منہ ڈالا، اس عورت نے ایک پکی ہانڈی تیزی سے من پر اوندھا دی۔ ماحول ایک دم تاریک ہو گیا۔ ناگ نے غضبناک ہو کر اپنا سر اٹھایا، فضا میں فوں کی خوفناک آواز گونجی، پھر اس کے منہ سے شعلے سے لپکے اور تھالی میں رکھے ہوئے تمام چراغ گل ہو گئے۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ مٹی کی ہانڈی پر جگہ جگہ کیلیں لگی ہوئی تھیں اور ناگ دیوانہ وار اپنا پھن اس ہانڈی پر مار رہا تھا۔ وہ جب بھی ایسا کرتا تھا زخمی ہو جاتا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے آخری سر اٹھایا اور پھر پوری قوت سے ہانڈی پر دے مارا۔ فضا میں دھپ کی آواز بلند ہوئی، شیش ناگ کا جسم ایک بار اکڑا اور پھر اس میں کئی بل پڑ گئے۔ وہ مر چکا تھا۔ سپیرے نے ایک لکڑی سے اسے ہانڈی سے دور ہٹایا اور پھر ہانڈی کے نیچے ہاتھ ڈال کر من اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ماحول لمحہ بھر کے لیے روشن ہو گیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹے سے رومال میں من کو لپیٹا اور اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ زہر خون سے بولا، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو؟ یہ من مجھے دے دو۔ میں نے ہاتھ پھیلا کر کہا، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ واہ، یہ بھی خوب رہی۔ اس نے فضا میں ہاتھ نچا کر غصے سے کہا، جان جوکھوں میں ڈال کر میں نے اسے حاصل کیا اور تمہیں دے دوں؟ مجھے ایک انسان کی جان بچانی ہے، میں نے اسے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا اور تھیلے پر گرفت مضبوط کر کے چل دیا۔ ایک لڑکی 3 سال سے بے ہوش ہے، میں نے اس کا راستہ روکے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے بتایا ہے کہ اگر شیش ناگ من مل جائے تو پھر وہ پہلے جیسی ہو سکتی ہے۔ اگر تجھے اس سے اتنی ہی ہمدردی تھی تو مجھ سے پہلے آ کر لے لیا ہوتا، اس نے نہایت ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اسی مقصد کے لیے آ رہا تھا، میں نے بتایا، لیکن تم مجھ سے پہلے پہنچ گئے اور یہ تو بھگوان کی دین ہے، اس نے مسکرا کر کہا، جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ یہ سن کر ایک بار تو جی میں آیا کہ اسے بتا دوں کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے اور خدا مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے، لیکن پھر مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ اب مجھ میں پہلی جیسی روحانی طاقت نہیں رہی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ حقارت سے بولا، چل اپنی راہ لے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، میں نے خوشامد سے کہا، یہ من اس لڑکی کے لیے امرت ہے، مجھے دے دو، یہ اس کے لیے آب حیات ہے۔ یہ بات سن کر اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت معنی خیز انداز سے پوچھا، کیسی ہے وہ لڑکی؟ بڑی ہی خوبصورت ہے، بالکل غیر ارادی طور پر میں نے کہا۔ مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ہوسناک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات پر غصہ سا آ گیا، لیکن میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ اس دھرتی پر کوئی کسی کے کام بغیر مطلب کے نہیں آتا، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، یہ میرے نفس کی آواز تھی۔ میں جو اس لڑکی کے حسن سے متاثر ہو کر بلا سوچے سمجھے من حاصل کرنے چلا آیا تھا، لیکن پھر سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں پہلے ہی کی طرح میں نارمل تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی خاطر کہا، اس لڑکی پر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ نہایت ہی شرارت آمیز تبسم سے بولا، تم اس کی سندرتا پر مر مٹے ہو، تم اس پر احسان کر کے اسے جیون بھر کے لیے غلام بنانا چاہتے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص انتہائی مطلب پرست ہے اور مجھے بھی اپنے ہی جیسا سمجھ رہا ہے، لہٰذا میں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی خاطر کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، دراصل کوئی کسی کے لیے بنا لالچ کے کچھ نہیں کرتا۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا اور پیٹھ موڑ کر چل دیا۔ اس کے مڑتے ہی میری نظر اس تھیلے پر پڑی جس کے اندر رومال میں لپٹا ہوا من رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا، میرا ہاتھ اس تھیلے کی طرف بڑھ گیا۔ تھیلے پر ہاتھ پڑتے ہی سپیرا ہٹا اور نہایت ہی نفرت سے بولا، مورخ، تو کیسا منش ہے جو میری محنت کا پھل خود لینا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے دائیں ہاتھ کا پورا پنجہ میرے منہ پر مار دیا۔ سندھی رسم و رواج کے مطابق یہ نہایت ہی گندی گالی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میں ایک دم مشتعل ہو گیا اور اپنے سیدھے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ میرے اس غیر متوقع حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس کے منہ سے ایک زبردست غراہٹ نکلی۔ اس نے زمین پر گر کر اپنا جبڑا پکڑا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون کی باریک سی دھار بہہ نکلی۔
لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے زمین پر لیٹے لیٹے میری ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسائیں اور نیچے گرا دیا۔ اب ہم دونوں زمین پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا حریف غیر معمولی طاقتور ہے۔ اس نے ایک بار پٹخنی دے کر مجھے نیچے گرایا اور سینے پر چڑھ بیٹھا۔ مجھے یوں معلوم ہوا جیسے منو بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ میرا سانس رکنے لگا اور آنکھیں ابل پڑیں۔ اسی لمحے وہ میرے سینے سے اتر گیا جیسے مجھے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے سانس درست کی اور پھر اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے دونوں ہاتھوں میں اس طرح تھا جیسے بلی چوہے کو دباتی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے بلند کیا اور یہ کہتے ہوئے اچھال دیا، کیوں اپنی جیون ہتیا کرنے پر تلا ہوا ہے؟ زمین پر گرتے ہی میں نے اپنی کمر پکڑ لی۔ کمر میں درد کی ایک لہر سی اٹھی اور پھر مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ غصے کی نہایت ہی شدید حالت میں بے اختیار میرے منہ سے حق اللہ نکلا اور ساتھ ہی انگلی بھی اٹھ گئی۔ حق اللہ کی آواز کے ساتھ ہی اس نے ایک کربناک چیخ مار کر اپنی گردن پکڑ لی اور مر گیا مہاراج کہتا ہوا زمین پر لوٹنے لگا۔ میرا دل اس کامیابی پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ابھی میری زبان میں تاثیر تھی۔ میں نے فخر و غرور سے تڑپتے ہوئے سپیرے پر نظر ڈالی اور پھر کپڑے کا تھیلا اٹھا کر جس میں من تھا واپس چل دیا۔ ابھی میں 5-10 قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے ایک ساتھ بہت سی بلیوں کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چلتے چلتے اطراف میں نظر ڈالی لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بہت سے سانپوں کی پھنکار سنی تھی۔ ان کے رینگنے کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے اوسان درست کیے اور بے تحاشا دوڑنے لگا۔ میں نے دوڑتے ہوئے پکے قلعے کی چڑھائی کو عبور کیا اور ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی میری جانی پہچانی تھی۔ اسکول کے زمانے میں میں اس گلی سے گزرا کرتا تھا۔ میں اپنے خیال کے مطابق اس گھر کی طرف جا رہا تھا جس میں وہ عورت اپنی بے ہوش بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن یہ کیا؟ وہ گلی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں نے کئی گلیوں کو پار کیا تھا اور اب مجھے مطلوبہ گلی میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک بار پھر گلیوں کا چکر لگایا اور ہر گلی میں محراب دار دروازے کو تلاش کیا، لیکن مجھے اس مکان کا دروازہ کہیں نظر نہ آیا۔ اب رات ختم ہونے کو تھی۔ نیلے آسمان کے افق پر صبح کے ستارے نے جھلملانا شروع کر دیا تھا۔ اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد میں کچھ جھنجھلا گیا اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ناگن کا من نکالا۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس عورت کا مکان یہیں کہیں قریب ہوگا تو من کی چکا چوند کر دینے والی روشنی میں مجھے بخوبی نظر آ جائے گا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ من کے بجائے بھری مٹی کی ایک ڈلی میرے ہاتھ میں تھمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے سوچا، میں تو سپیرے سے من چھین کر بھاگا تھا، پھر یہ مٹی کی ڈلی کہاں سے آ گئی؟ میرے مزاج میں ایک بار پھر جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی اور میں نے مٹی کی وہ ڈلی سامنے والے مکان کی دیوار پر دے ماری۔ اس کے ساتھ ہی کوئی بہت دور بہت ہی زور سے ہنسا تھا، جیسے وہ میری ناکامی پر خوش ہوا ہو۔ پھر میرے کانوں میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ یہ ہنسی تو بالکل سکھ دیو کی آواز جیسی تھی۔ میں نے چونک کر چاروں جانب نظر ڈالی اور پھر اپنی بے وقوفی پر خود ہی مسکرانے لگا۔ سکھ دیو یہاں کہاں؟ وہ سکھر میں اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہا ہے۔ سکھ دیو کا خیال آتے ہی میں نے سوچا کہ میں یہاں کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔ مجھے تو سکھ دیو کے پاس سکھر جانا ہے، جہنم میں جائے وہ عورت۔ میں غصے سے بڑبڑایا اور پھر میرے قدم خود بخود اسٹیشن کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ اس زمانے میں ریل گاڑیاں بھی پابندی وقت سے نہیں چلا کرتی تھیں، کیونکہ ہندوستان میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور اگر کوئی گاڑی صحیح و سالم پہنچ بھی جاتی تھی تو اس کے آنے اور جانے کا وقت مقرر نہیں تھا۔ کراچی سے جو ہندو آتے تھے، رضاکار انہیں بھی ریل گاڑی کے آنے تک چھوٹی لائن کی طرف بھیج دیتے تھے، کیونکہ لٹے پٹے جو مہاجرین آ رہے تھے وہ کسی حد تک مشتعل تھے، اور اس طرح بڑی لائن کا پلیٹ فارم سنسان رہتا تھا۔ یہ سن 1948-49 کی بات ہے۔ میں اسٹیشن پہنچ کر یوں ہی مٹر گشت کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سکھر یا روہڑی جانے والی کوئی گاڑی آ جائے تو اس میں بیٹھ جاؤں۔ میں ٹہلتا ہوا اس طرف نکل گیا جدھر بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ یہاں روشنی برائے نام تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیت الخلاء سے ذرا فاصلے پر کوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ میں دیکھنے کی خاطر آگے بڑھا تو دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ میں اور آگے بڑھا۔
یہ کوئی مصیبت زدہ عورت تھی جو تاریکی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوا۔ میں اور آگے بڑھا۔ میری آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور حیرت اور خوشی سے چلا اٹھا، شانو! لڑکی نے چند سیکنڈ میری طرف دیکھا، پھر اپنے گلابی رخساروں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں شانو نہیں، دھنو ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسی حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شانو ہی ہے۔ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔